ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کرنے پر سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بروقت کارروائی کے باعث کئی معصوم جانیں بچائی گئیں اور ایک بڑے سانحے کو ٹال دیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گرد عناصر ایک معصوم کو خودکش حملے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے منصوبہ ناکام کرا دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت اپنے موقف پر قائم ہے اور صوبے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں میرٹ پر بھرتیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو دہشت گرد سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بلوچیت کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ حکومت نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی کیے ہیں۔ ادھر ایران نے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی حکام نے علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ کے شہید ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا گیا پیغام جاری کیا گیا تھا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ شہید علی لاریجانی عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ ایران کی پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ ایران کی داخلی سیاست، پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی میں طویل عرصے سے بااثر کردار ادا کرتے رہے۔ علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ ایرانی فورسز نے قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کے بعد وسطی اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں جانی نقصان ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے وسطی اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ ایک کلسٹر میزائل فضا میں پھٹا، اس کے جلتے ہوئے ٹکڑے وسیع علاقوں میں پھیل گئے، جس کے اثرات تل ابیب کے مختلف علاقوں میں دیکھے گئے۔ یروشلم، رامات گن اور بنی براق سمیت مرکزی اسرائیل کے مختلف مقامات پر بھی نقصانات کے اطلاعات موجود ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ایک 70 سالہ مرد اور خاتون ہلاک ہو گئے، جو کسی محفوظ پناہ میں موجود نہیں تھے۔ شارون کے علاقے میں کم سے کم 5 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں سے بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا۔ ایرانی میزائلوں سے کم از کم 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے گزشتہ چند گھنٹوں میں اسرائیل اور اس کے اہلکاروں پر درجنوں سے زائد حملوں کا اعلان کیا ہے۔ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا، صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں، ملک کی ترقی اور قومی پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی صدر نے واضح کیا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا نظام مضبوط، یہ شخصیت کے جانے سے کمزور نہیں ہوتا۔ نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ ایران نے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی کمانڈر ان چیف نے کہا کہ علی لاریجانی کی شہادت پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عظیم شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کو ایک ممتاز شخصیت، مفکر اور انقلابی رہنما قرار دیا۔ کہا کہ شہید علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح عزت، طاقت اور قومی بیداری کا سبب بنے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ وہ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز نہیں بھولیں گے اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS کو میدان جنگ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان امریکی نیوی کا کہنا ہے کہ 12 مارچ کو USS جیرارڈ فورڈ میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایریا میں بھڑکنے والی آگ پر قابو پانے میں 30 گھنٹے لگ گئے۔ آتش کے بعد بحری جہاز کو یونانی بندرگاہ سے مرمت کی جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 600 ملاحوں کے
بستر جل گئے اور ایک ہفتے سے فرش پر سو رہے ہیں۔ مرمت کے بعد USS جارح HW بشک جلد مشرق وسطی میں تعینات کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے USS پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم امریکی حکام بحری بیڑے پر ایرانی حملوں کی تردید کرتی ہے۔ ایران خلیجی ممالک اور ہمارے لیے خطرہ ہے۔ نیٹو ایران جنگ میں ساتھ نہ دے کر اہم کانہ غلطی کر رہا ہے۔ ہمیں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں مار دیا گیا ہے۔ علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کے بیان پر بہت مایوسی ہوئی۔ ہم ابھی ایران جنگ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، مگر مستقبل قریب میں اس جنگ سے نکل سکتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے بھارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے کے لیے شرط رکھ دی۔ ایران نے بھارت کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ بھارت جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو ایران کے 3 جہاز واپس بھیجے، تاہم بھارت نے ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیے جانے کی تردید کر دی ہے۔ یاد رہے ایران کا تیل سے بھرے 3 جہاز بھارت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس وقت قبضے میں لیے تھے جب بھارت کی امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو رہی تھی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے اپنے 3 بحری جہازوں کی واپسی کے ساتھ بھارت سے دواؤں اور طبی آلات کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت 22 بھارتی بحری جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں نئے تعینات چین کے قونصل جنرل سن یان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور دیرینہ دوستی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے دورہ چین کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کی اور اسٹریٹجک تعاون، سی پیک کے فروغ، دفاعی تعاون اور دیگر ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں چین کے کردار پر تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے نئے قونصل جنرل کی سفارتی مہارت کو بھی سراہا۔ ملاقات میں پنجاب حکومت اور چینی قونصل خانے کے ساتھ مل کر اقتصادی اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے، تجارت، انفراسٹرکچر، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے پنجاب میں صنعتی ترقی، لاجسٹک کوریڈورز اور تکنیکی شراکت داری کے ذریعے معاشی ترقی کے اہداف پر زور دیا، جبکہ قونصل جنرل سن یان نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو اسٹریٹجک اعتماد، باہمی احترام اور غیر متزلزل یکجہتی کی روشن مثال قرار دیا۔ پاکستان اور IMF کے ورچوئل اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے اسٹال لیول معاہدے تک پہنچنے کے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ IMF کا $7 ارب پروگرام کے تحت مزید سخت نگرانی کا امکان۔ IMF نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے جدید نظام متعارف کروانے، ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ IMF نے رسک بیسڈ آڈٹ لازمی قرار دینے کی تجویز دی ہے۔ IMF نے FBR کے ٹیکس اہداف پورے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ FBR کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مزید شرائط عائد کر دی۔ IMF نے صرف وعدے کرنے کے بجائے عملی نتائج دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ FBR نے بھی فیکٹری اور دکانوں کی پیداوار فروخت کی نگرانی سخت کرنے کا ٹھان لی ہے۔ کاروباری سیلز کی آن لائن رپورٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکام FBR کے مطابق اس وقت صرف 1/3 کاروبار مکمل ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ ٹیکس آڈٹ سے مخصوص آمدن حاصل کرنے کا ہدف مقرر کرنے کا امکان ہے۔ حکام IMF کے مطابق ٹیکس دہندگان کی عدالت جانے کی وصولی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کورنگی سے ٹوپی گینگ کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد ظفر، ساجن، محمد وقار، دانیال، شاہزیب، شاہد اور محمد اسماعیل شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 بغیر لائسنس پستول، بما گولیاں، 2 کھلونا پستول، 8 موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان 2018 سے ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، موٹر سائیکل چوری اور جیب تراشی میں سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ رینجرز کے مطابق یہ گینگ سندھ بھر میں 900 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہے اور کراچی کے قائد آباد، بھینس کالونی، منزل پمپ، بلال کالونی سمیت بڑے روڈز پر مسافروں اور گھروں سے ڈکیتیاں کرتا رہا ہے۔ ملزم محمد ظفر کو ڈکیتی کی واردات کے دوران CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ تمام ملزمان کو اسلحہ اور برآمد شدہ سامان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक्सपो सेंटर में लगे ईद बाज़ार का दौरा किया। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली असद नियाज़ी, तर्जुमान रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने सानह गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की और इनकी मुश्किलात का जायज़ा लिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और वफाकी और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से मुतासरा दुकानदारों के लिए स्टॉल्स कायम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों में कारोबार करेंगे और सूबाई हुकूमत ताजिर बरादरी और आवाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। नासिर हुसैन शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत के सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को भरपूर मदद की जाएगी। ये इक़दाम सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को सहारा देने और कारोबार की बहाली में मदद फराहम करने के लिए किया जा रहा है। अभी आपको बताएं, ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों से ज़ायद किराए की वसूली करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मोटरवे पुलिस का एक्शन। इजाफी किराए के मद में 24 लाख से ज़ायद रकम मुसाफिरों को वापस करवा दी गई। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मोटरवे पुलिस का एक्शन। इजाफी किराए की मद में 24 लाख से ज्यादा रकम मुसाफिरों को वापस करवा दी गई। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी की हिदायत पर जायद किराए और ओवरलोडिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम 15 मार्च से जारी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी को ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग और नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात की मद में 13,000 से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं, जबकि किफायत शारी और ईंधन की बचत के पेश नजर 12 मार्च से नई हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर अब तक 27,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। मोटरवे पुलिस के अफसरान मुल्क भर के टूल प्लाजा पर नई हद रफ्तार और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर शहरी जायद किराए के हवाले से अपनी शिकायत हेल्पलाइन 130 या सोशल मीडिया हैंडल पर दर्ज करवा सकते हैं। ईरान जंग ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब बन गया। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल टेररिज्म सेंटर ईरान जंग पर मुस्ताफी हो गए। जो केंट ने कहा कि सोच विचार के बाद मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। ईरान से जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान से अमेरिका कोई खतरा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने इसराइल लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमेरिकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई हैं। पाकिस्तानी टैंकर ईरानी साहिल के करीब से गुजर कर महफूज रास्ते की अलामत बन गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अमरीकी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने हसास पानी की राहदारी में एक नया महफूज रास्ता मुतारिफ करवाया है। अपना हुर्मत से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज़ एमटी कराची मुल्की हुदूद में दाखिल हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान का एक गैर रस्मी मैरीन ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम भी सामने आया है, जिसके तहत जहाज़ों को महफूज गुजरने के लिए ईरानी हुकाम से सियासी ग्रीन सिग्नल दरकार होता है। ये नया रास्ता लारक जजीरे और कशम जजीरे के दरमियान वाक़ है, जो अब एक हसास समुद्री गुजरगाह बन चुका है। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी फराहम करने की दरख्वास्त की है। और खबर यह है कि मुल्क की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुहतरक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल की तंजीम नौ की उसूली भी मंजूरी दी है, जबकि टाइम लाइन के साथ PARC की तंजीम नौ पर जामे प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा कि PARC को चीन की अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के तर्ज पर ज़राई तहक़ीक़ के हवाले से आला तहक़ीक़ाती इदारा बनाया जाए। ज़राई तहक़ीक़ का मुल्क की ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे की फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल ने पाक फ़ौज के जानिब से अफगान तालिबान के सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने अस्पताल पर नहीं बल्कि इससे 200 मीटर दूर बमबारी की। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में अपने हमले में फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगान तालिबान के एक कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मंशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। तालिबान का दावा है अस्पताल को बम से उड़ाया गया। शायाशुदा तस्वीर में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है। अफगान तालिबान का दावा है कि मंशियात के आदी अफराद के अस्पताल पर हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए। 20 लाशों की तस्वीर भी जारी नहीं की गई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।